سحری اور افطاری میں کیا کھایا جائے؟ اہم سوال ہے۔ سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے بہت سے مشورے بھی دیے جاتے ہیں، معلومات بھی دی جاتی ہیں۔ دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ سحری میں وہ کھانا ہو جو سارے دن کی بھوک پیاس پہ مددگار ہو، اور افطاری کے وقت جب سارے دن بھوکا رہے تو کھانا ایسا ہو جس سے توانائی بحال ہو جائے۔ اور ویسے کھجور کو ارشاد فرمایا گیا سٹارٹ میں بھی اور اینڈ میں بھی کھجور بہترین سحری ہے، اور افطاری بھی کھجور سے کرنی چاہیے۔ جدید غذائی ماہرین کے مطابق بھی کھجور ایک انرجی بوسٹر اور زبردست غذا ہے۔ اب بعض کھانے ایسے ہیں جن میں لذت تو ہے لیکن غذائیت نہیں ہے، اور بعض کھانے ایسے ہیں جن میں غذائیت تو بہت زیادہ ہے لیکن برگر، پیزے، شاورمے جیسی لذت نہیں ہے۔ تو میرے لیے سنت کی بارگاہ میں عرض ہے حضور کہ کھجور تو بہترین ہے، اس کے ساتھ سحری میں اور افطاری میں کون سے ایسے کھانے، پھل، سبزیاں ہیں جن کا چناؤ کیا جائے اور دسترخوان کی زینت بنایا جائے؟ ماشاءاللہ، کھجور میں تو خیر کوئی شک نہیں کہ بہت کچھ ہے، بہت بڑا خزانہ۔ پہلے کے دور میں تو کھجور روٹی، بس کھجوریں کھا کر پانی پی لینا، اور توانائی اس میں۔ یہ دیگر چیزیں جو خاص کر تلی ہوئی چیزیں ہم لوگ کھاتے ہیں، ان میں غذائیت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ، لیکن بہرحال صحت کو نقصان کرتی ہے۔ تو روزے میں مطلب یہ کہ ایسی چیز کھائے کہ اس سے دن کو پیاس بھی کم لگے۔ مثلا دہی کا استعمال بھی کیا جائے۔ دہی کا بھی کوئی اعتبار نہیں کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے دہی۔ تو اس میں دہی بنانے کا اگر آپ طریقہ سیکھ لیں نا گھر میں، تو ایک اچھی چیز بن سکتی ہے۔ جیسے کہ دودھ لیا اور مٹی کا کوڑا پیالہ اگر اویلیبل ہے تو میٹھا مدینہ، اس میں اچھی بنے گی دہی۔ ورنہ بہرحال کسی اور برتن میں، پلاسٹک میں نہیں کیا کرے۔ پلاسٹک خطرناک ہوتا ہے، اس میں خود اپنے ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ لیکن پلاسٹک کے برتن عام ہیں، گرم گرم کھانا سالن اس میں ہم لوگ ڈالتے ہیں، ہے نقصان دہ۔ تو اب یہ کہ مثلاً آپ نے کسی برتن میں، وہ دہی مزے کی نہیں بنے گی، مٹی میں زیادہ مزے کی بنے گی۔ تاہم یعنی یہ بنا لیا آپ نے، دودھ لیا نیم گرم، ان میں تھوڑی سی دہی ملا دیں۔ اچھا، پہلی بار جیسے بنا رہے ہیں تو اگر آپ پسند کرتے ہیں کہ میٹھا دہی کھائیں تو اس میں شہد ڈال دیں، گڑ ڈال دیں، وہ وائٹ چینی جو ہے سفید چینی، وہ تھوڑی سی کوئی بھی مٹھاس ڈال دیں، ہے نا، تھوڑی سی چلو چینی ڈال دی۔ اب یہ پہلی بار جو ہوا میٹھا، اب اس میٹھے میں سے تھوڑا بچا لیا کریں، اور جب اس کو جمانا ہے نا تو اس میں وہ میٹھا دہی، اسی میں سے میٹھا دہی تھوڑا سا ڈال دیا کریں، تو یہ آپ کا دہی میٹھا بنے گا انشاءاللہ۔ فریج میں نہیں رکھنا ہے، کوئی 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے بھلے یہ پڑا رہے باہر، انشاءاللہ یہ بہترین دہی ہو جائے گی، ملائی بھی جمے گی اگر دودھ اچھا ہوا تو۔ دودھ پر بھی ہے نا، تو یہ دہی آپ اس طرح استعمال کریں۔ یا کوئی دہی کا دکان والا آپ ایسا ہو، آپ کو لگتا ہے خوف خدا والا اور یہ اس کی کوالٹی ملاوٹ سے پاک ہے، تو پھر ٹھیک ہے۔ وہ سارے وہی ہم دہی تو باہر کی استعمال کرتے ہیں عام طور پہ، گھر میں کوئی بناتا ہے تو کبھی کبھی آ جاتی ہے تو یوں مزہ آتا ہے، اچھی لگتی ہے جبکہ بنی اچھی ہو، بنانا آتی ہو، ورنہ پھر وہ دہی بھی اتارنا ایک حلق سے آزمائش ہوتی ہے۔ طاقت کی جو غذائیں ہوتی ہیں وہ لینی چاہیے، روٹی ہے نارملی، گوشت ہے، سبزی، پھل، یہ استعمال ضرور ہونا چاہیے۔ یہ دونوں ہمارے کھانوں میں سے مائنس ہے۔ سبزی بہترین غذا اور طاقت کے لیے، توانائی کے لیے، صحت کے لیے، کئی بیماریوں کو بھگانے کے لیے ایک بہترین نعمت ہے اللہ کی، اپنے حلق سے نہیں اترتی، اس کا کیا کریں؟ نہیں کھاتے لوگ گھروں میں بھی، نہیں، بچہ کیا نہیں کھاتا، بچے کا باپ کون سا کھاتا ہے؟ دن میں کتنی بار کھاتا ہے سبزی؟ ہاں، بعض کھاتے، بعض شوقین ہوتے کھاتے، دبا کے کھاتے ہیں، تو ان کو کئی بیماریوں سے پروٹیکشن مل جاتا ہوگا۔ جو نہیں کھاتے وہ بیچارے پھنسے رہتے ہیں آزمائشوں میں۔ تو پھل، سبزی یہ ضرور ہماری غذا کا حصہ ہونا چاہیے۔